ہماری جماعت کے ماشاءاللہ عظیم ہمارے ساتھی اور شیخ ہیں، عظیم باپ کے عظیم بیٹے ہیں، شیخ المکرم محترم جناب شیخ طیب محمدی صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ، جنہوں نے اب دعوت دی ہے، کافی ٹائم انہوں نے ہمیں دیا ہے، بڑی علمی شخصیت ہیں۔ ان کے والد ماجد بہت بڑے عالم دین تھے، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے۔ اور میں ادباً احتراماً گزارش کروں گا دونوں طرف سے، دوست صاحب جو ہے وہ سنجیدہ ہو کے سماعت فرمائیں۔ کبھی کبھی ہنسنے والی باتیں ہوتی ہیں لیکن پھر بھی کنٹرول کرنا چاہیے، اور جو ہے نا سنجیدہ روی بہت اچھی بات ہے۔ تو میں دعوت دوں گا اپنے عظیم اسکالر، اپنی جماعت کے عظیم عالم دین حضرت مولانا حکیم محمد افضل جمال صاحب، وہ تشریف لاتے ہیں اور نجات اور ذریعہ نجات پہ آپ گفتگو فرماتے ہیں۔ استاد المکرم حضرت مولانا حکیم محمد افضل جمال صاحب حافظہ اللہ تعالی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ ہمارا جو دعویٰ تھا کہ حضرت عیسیٰ مسیح علیہ السلام بنی اسرائیل قوم کے لیے نجات دہندہ ضرور ہیں، بنی اسرائیل قوم کو دعوت دینے کے لیے آئے، اپنا وقت پورا کیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کا رفع آسمانی ان کا کر لیا۔ یہ ہمارا دعویٰ ہمارے فاضل بھائی تنویر جوید صاحب انہوں نے بھی مان لیا۔ جو حوالہ انہوں نے دیا کہ وہ اپنے لوگوں کو نجات دے گا، متی کا جو حوالہ انہوں نے پڑھا، وہ اپنے لوگوں کو نجات دے گا، یہی تو ہم کہتے ہیں بنی اسرائیل کے لیے نجات دہندہ بن کر آئے، وہ اپنے لوگوں کو نجات دے گا، ٹھیک ہے؟ تو اپنے لوگوں کے لیے عیسیٰ مسیح علیہ السلام نجات دہندہ بن کر آئے۔ جنہوں نے بات مان لی وہ نجات پا جائیں گے، جنہوں نے ایمان نہیں قبول کیا، عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانا، ان کی نجات کیسے ہوگی؟ کیا ان کی شفاعت کریں گے عیسیٰ علیہ السلام؟ ہاں جی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کل کائنات کے لیے آپ نجات دہندہ بن کر آئے، پوری کائنات کے لیے، اور شفاعت کی وہ آیات آپ لوگ پڑھتے ہو جس میں مشرکین کا ذکر ہے کہ مشرکین اپنے دیوی اور دیوتاؤں پر ایمان اور یقین رکھتے تھے کہ ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے کہ آپ قرآن کا سرسری مطالعہ کے بجائے گہرائی سے مطالعہ کریں۔ مشرکین یہ اپنا عقیدہ رکھتے تھے کہ ہمارے یہ دیویاں دیوتا یہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی بنیں گے قیامت کے دن۔ اللہ تعالیٰ نے نفی کی کہ یہ تمہاری سفارش نہیں کریں گے، کوئی وہاں کسی کا سفارشی نہیں ہوگا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روز محشر آپ کو اجازت دی جائے گی، پیارے پیغمبر علیہ السلام اپنی امت کی سفارش کریں گے، شفاعت کبریٰ کی۔ صحیح مسلم کی تفصیلی اور مفصل حدیث ہے کہ تمام انبیاء کرام کے پاس لوگ جائیں گے، سارے انکار کر دیں گے، پھر کہیں گے اذهبوا الی محمد۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے روز محشر اذهبوا الی محمد، جاؤ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ پھر آپ کے پاس پھر ساری امتیں پہنچیں گی، پھر نبی کریم علیہ السلام اللہ کے حضور شفاعت کریں گے، سفارش کریں گے، پھر حساب کتاب شروع کیا جائے گا۔ میرا آپ سے ایک سوال ہے، جو عیسیٰ علیہ السلام حضرت یسوع علیہ السلام آپ کی صلیبی موت پر ایمان نہیں رکھتا، کیا اس کی سفارش کریں گے عیسیٰ علیہ السلام؟ کیا ان کی سفارش کریں گے؟ یہی بات ہے، مشرکین، ہاں جی، مشرکین کی سفارش اور غیر اللہ کی پوجا کرنے والے اللہ کے نبی ان کی سفارش نہیں کریں گے، منافقین کی سفارش نہیں کریں گے۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کیا وہاں کہیں گے؟ نکل جاؤ بدکارو، میں تمہیں نہیں جانتا، نکل جاؤ بدکارو، میں تمہیں نہیں جانتا۔ میرا جی چاہتا ہے کہ میں مکمل حوالہ میں تمہیں پڑھ کے رہا ہوں۔ ہاں جی ہاں جی ہاں جی، دنیا کے گناہ اٹھاتا ہے، میں دنیا کے گناہ اٹھاتا ہے۔ یہ آپ نے یہ حوالہ پڑھا، یہ بات کی، یہ تو کفارے کے متعلق بات ہے، یہ ہمارا کفارے کے متعلق موضوع نہیں ہے۔ شمعون کا دعویٰ سب امتوں کے لیے، یہ صرف بنی اسرائیل جو ہے نا، حضرت مسیح کا دعویٰ صرف بنی اسرائیل کے لیے تھا، شمعون کا دعویٰ سب امتوں کے لیے، حضرت مسیح کا دعویٰ صرف بنی اسرائیل کے لیے۔ سچا کون ہوا پھر؟
کیا یہ انجیل مقدس کے اندر کیا تضاد ہے؟ اور مالک اور منجی ٹھہرایا، تو منجی تو اسی بھی پہ ماننے ہیں، بنی اسرائیلہ سے منجی نے، ٹھیک ہے، یہ تو اسی بھی پہ ماننے ہیں، یسوع کے وسیلہ سے نجات، گل تو پھر بھی یہ وہی آ گئی، یہی تو گل اسی کہہ رہے ہیں کہ بنی اسرائیل جہاں انہوں نے ایمان لے آیا وہ دے واسطے نجات، ٹھیک ہے، تو خود مان لیا۔ اچھا جی، اگلی بات ہاں جی، ہاں جی، ذریعہ نجات، ٹھیک ہے۔ اور آپ نے میں سوال ایک پوچھا تھا کہ حضرت عیسیٰ مسیح علیہ السلام ذریعہ نجات ہیں کہ یا خود نجات دینے والے، یہ آپ نے سوال کا جواب نہیں دیا، یہ آپ پر قرض ہے، ٹھیک ہے، ہاں جی۔ جب کہ آپ بات کرتے ہیں اختیارات کی، آپ بات کرتے ہیں کہ وہ گناہ بخشتے ہیں، وہ معاف کرتے ہیں عیسیٰ مسیح علیہ السلام، جب کہ عیسیٰ مسیح علیہ السلام ان سے سفارش کے لیے کہا گیا تو کہتے ہیں جی کسی کو دائیں یا بائیں بٹھانا میرا کام نہیں، ٹھیک ہے جی، دائیں یا بائیں بٹھانا میرا کام نہیں، مردوں میں سے جی اٹھا اس پر ایمان لانا یہ مقدس پولوس کی تعلیم ہے، حضرت مسیح کی تعلیم نہیں، نہ ہی انہوں نے یہ تعلیم دی کہ میری صلیبی موت ہونے والی ہے، اس پر جو ایمان رکھے گا اسی کی نجات ہوگی، میں قربانی کی بھینٹ چڑھنے والا ہوں، جو ایمان لائے گا اسی کی نجات ہوگی، ایسا کوئی آپ نے دعویٰ، ایسی کوئی دلیل آپ نے پیش نہیں کی۔ خود بیان کیا زکائی کی نجات ہاں جی، سے پہلے زکائی کی جو نجات ہوئی وہ کب ہوئی تھی؟ زکائی محصل کی نجات وہ تو صلیب سے پہلے نجات ہوئی تھی، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں واضح طور پر ارشاد فرمایا، ہاں جی، انہاں کہا کہ یسوع مسیح پر کا دعویٰ کسی نبی نے ہاں جی، نہیں کیا۔ ہاں جی، آپ نے دعویٰ کیا کہ یسوع مسیح جیسا دعویٰ کسی نبی نے نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن یُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِیمًا، جو اللہ کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ نجات پا گیا، جو بھی کسی مذہب کا ہے، کسی وہ دنیا کا کسی زبان کا رہنے والا ہے، یسوع مسیح کے جو دعوے ہیں نجات کا ذریعہ ہے، ہمارا تو دعویٰ ہے کہ کل نبی نجات کا ذریعہ ہے، اسی نے سارے نبیوں تو ایمان رکھنے ہیں، ٹھیک ہے۔ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم پیارے پیغمبر اسلام ساڈے واسطے آخری نبی اور خاتم النبیین نے، ساڈا تے تمام انبیاء دے اُتے ایمان ہے، لیکن آپ تعلیمات کو چھوڑ کے صرف صلیبی موت جس کی نہ عہد نامہ قدیم میں تعلیم ہے نہ عہد نامہ جدید میں تعلیم ہے، ایک بھی دعویٰ آپ کبھی بھی ثابت نہیں کر سکیں گے اپنے استادوں سمیت۔ ہاں جی، ہاں جی، ہاں جی، وہ گل نہ کی تھی، صرف ایک جگہ تو آیت پڑھ کے وہ ہاتھی کھلوتا سی تو انہیں سونڈ دے اتنے وہ ہاتھ آ گیا، انہیں کہا کہ یہ جڑا ہے یہ ہاتھی جڑا ہے رسی کا نام ہے، وہ ہاتھی کوئی ایک انا سی وہ ہاتھ پی گیا ہاتھی دے لتاں نوں، انہیں کہا یہ ہاتھی جڑا ستونہ دا نام ہے، یہ ستون نے، ایک دا انے دا ہاتھ پی گیا وہ کناں نوں ہاتھی دے، انہیں کہا یہ چھج نے، ہاتھی جڑے نے چھج ہوندے نے، وہ جیڑی شے ہاتھ آ گئی وہی دعویٰ کر چھڑیا۔ عزیز دوستو ایسی بات نہیں، آپ نے صرف ایک آیت پڑھی کہ لِتُنذِرَ بِهِ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا، کہ اے نبی کریم علیہ السلام آپ اپنے بستی والوں کو ڈرائیں، حالانکہ پہلا حکم یہ تھا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے عزیز و اقربا کو ڈرائیں، اور اس میں بھی آپ نے صحیح بات نہیں کی، جہاں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اپنے ایک ایک رشتہ دار کا نام لے کے، آپ نے اپنی پھپھو کو بھی مخاطب کیا صفیہ کو، اور اپنے رشتہ داروں کو بھی، اور آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ میں نہیں جانتا کہ میرے ساتھ کیا کیا جائے گا، تمہارے ساتھ کیا کیا جائے گا، مطلب یہ تھا اس کا تعلق دنیا کے ساتھ ہے کہ کل کی ہونا ہے، تساں ایمان لے ہونا ہے، ایمان نہیں لے ہونا منوں نہیں پتہ۔ تے بیٹی فاطمہ، یہ تو یہی تو ہمارا عقیدہ ہے کہ اگر اولاد میں سے بھی جو نبی پر ایمان نہ لائے اس کی بھی بخشش نہیں ہوگی، اس لیے اپنی بیٹی کو بھی مخاطب کر کے فرمایا کہ اے میری بیٹی فاطمہ عمل کرنا، عمل کرنا، عمل کرنا۔ میں کہتا ہوں حضرت مسیح علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ میرے حکموں پر عمل کرو تو نجات ہوگی، ماں سے کیا کہا، ٹھیک ہے، اور اپنی ماں سے، اپنی سگی ماں سے عیسیٰ مسیح علیہ السلام کیا کہتے ہیں، اپنی سگی ماں سے عیسیٰ علیہ السلام مخاطب ہوتے ہیں، کون میری ماں اور کون میرا بھائی، کون میری ماں اور کون میرا بھائی، ٹھیک ہے، میری ماں اور میرا بھائی وہ ہیں، ٹھیک ہے، جو کوئی میرے آسمانی باپ کی مرضی پر چلے، یہ کس کو سگی ماں کو کہہ رہے ہیں، یہ دعویٰ ہے، ہم نہیں کہتے عیسیٰ علیہ السلام نے ایسی زبان استعمال کی ہوگی، ہمارا یہ ایمان یقین نہیں ہے، لیکن یہ کہتے ہیں متی 12:46-50 انہوں نے کہا کون ہے میری ماں کون ہے میرے بھائی،
جو کوئی میرے آسمانی باپ کی مرضی پر چلے وہی میرا بھائی اور میری ماں اور میری بہن اور وہی میری ماں ہے۔ حضرت بیٹی فاطمہ کے متعلق تو آپ نے اعتراض کر دیا، کاش اللہ آپ کو توفیق دے کہ آپ متی 12 باب تنویر صاحب توجہ فرماؤ، کاش آپ متی 12 باب 46 تا 50 پڑھ سکیں، اپنے استادوں سے سیکھیں بیٹھ کے۔ اگر ان سے نہ سمجھ آئے تو انشاءاللہ میرے شیخ میرے محترم آپ کو بائبل پڑھائیں گے، بائبل سمجھائیں گے، ٹھیک ہے۔ بیٹی فاطمہ کو تو آپ کو یہ حوالہ یاد آ گیا، لیکن یہ یاد نہیں آیا کہ عیسیٰ مسیح علیہ السلام نے کہا کون ہے میری ماں، کون ہے میرے بھائی؟ میری بہن میرے ماں میرے بھائی وہی ہیں جو آسمانی باپ کی بات مانتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں واضح طور پہ ارشاد فرمایا لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا، لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا، لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا، کہ پورے جہان والوں کو ڈرانے والے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جہان والوں کو۔ ایک آیت پڑھ لئی تے پھر انہاں سورہ زمر دی آیت پڑھی تے پڑھے نہ لفظ زمر سی، چلو بہرحال کیڑا کو عربی جان دینے کوئی گل نہیں، سورہ زمر، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا نبی کریم علیہ السلام کے گناہ کا لفظ آتا ہے ذنب، 2-3 حوالے میں پڑھے وہاں لفظ آتا ہے ذنب۔ ذنب کا مطلب حالی گناہ ہی نہیں ہوتا، ذنب کا مطلب یہ ہے کہ اے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو آپ پر الزامات دشمنوں نے لگائے ہیں وہ الزامات ہم آپ سے دھو دیں گے، جو دشمنوں نے آپ پہ الزامات لگائے وہ الزامات ہم آپ سے دھو دیں گے۔ اور بخشش کی بات انہوں نے کی، بخشش کی بات میں انہیں حوالہ دینا چاہتا ہوں حضرت داؤد علیہ السلام کا، کہ داؤد علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، زبور 51 1 اور 3، زبور 51 1 اور 3، اے خدا اپنی شفقت کے مطابق مجھ پر رحم کر، اے خدا اپنی شفقت کے مطابق، شیخ ٹھیک ہے حوالہ، اے خدا اپنی شفقت کے مطابق مجھ پر رحم کر، اپنی رحمت کی کثرت کے مطابق میری خطائیں مٹا دے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت داؤد۔ میرے بدن کو مجھ سے دھو ڈال اور میرے گناہ سے مجھ کو پاک کر دے۔ یہ تو نبی دعا اللہ کو کر دے ہوندے نے، نبیوں کی دعا امت کے لیے سبق ہوتا ہے۔ دعائے ربانی پڑھیں، حضرت مسیح گناہ کا بھی اقرار کر رہے ہیں، معافی بھی مانگ رہے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ عزیز دوستو، جو اعتراضات کیے تھے کہ نبی کریم علیہ السلام نے اپنی آخری وقت میں بھی اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی دعا کر رہے ہیں، مغفرت کی دعا کرنا، بخشش کی دعا کرنا یہ انبیاء کی سنت ہے۔ میں نے زبور سے، بائبل مقدس سے میں نے داؤد نبی کی دعا کا میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا۔ ہاں جی، حضرت یسوع مسیح بھی اپنے گناہوں کا اقرار بھی کرتے ہیں، بخشش کی دعا بھی مانگتے ہیں، جیڑا اوتھے مطلب ہے نا وہی مطلب ایتھے بھی دعائے ربانی آندے نے۔ اور ہاں جی، اور جیڑی بات ہے ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی، جنت میں مقام محمود، یہ جنت میں دعا میرے لیے وسیلے کی دعا کرو، ٹھیک ہے۔ یہ تو جنت میں ہمارے لیے تو ایک درود ابراہیمی پڑھنا، اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید، اور میں یہ سمجھتا ہوں یہ صرف ابراہیمی پڑھتے ہیں، درود ابراہیمی صرف ابراہیمی پڑھ دینے۔ ہاں جی ہاں جی، یہ مقام محمود، یہ مقام محمود اور شفاعت کبریٰ یہ اس کی دعا ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہاں جی، چچا کی بات کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، بات اختیارات کی ہو رہی تھی۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے تو اللہ تعالیٰ سے آپ کہا کرتے تھے ان اتبع الا ما یوحی الیہ، میں تو اسی چیز کی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف وحی کی جاتی ہے۔ زبدی کے بیٹے یعقوب اور یوحنا نے حضرت مسیح کے شاگرد ہونے کے باوجود حضرت مسیح سے درخواست کی، درخواست کر رہے ہیں حضرت مسیح دے کولوں، زبدی کے بیٹے یعقوب اور یوحنا درخواست کی سی ہمارے لیے یہ کر کہ تیری بادشاہت میں ایک تیری دانی طرف اور ایک تیری بائیں طرف بیٹھے۔ اپنے لیے سفارش کی دعا کروا رہے ہیں کہ ساڈے واسطے دعا کرو کہ تواڈے سجے دے کھبے اسی بئیے۔ خواہش ہوندی ہے نا امتیاں دی کہ نبی نو کہ اسی تواڈے سجے کھبے اسی ہوئیے، لیکن حضرت مسیح کیا کہتے ہیں؟ مسیحی بھائیو غور کرو، صرف اعتراض کرنا تنقید کرنا مت سیکھو، غور کرو کیا کہتے ہیں۔ فرمایا
لیکن اپنے دائیں بائیں کسی کو بٹھا دینا میرا کام نہیں. اپنے دائیں بائیں بٹھا دینا میرا کام نہیں. یہ کون کہہ رہا ہے؟ حضرت مسیح علیہ السلام کہہ رہے ہیں. پیارے پیغمبر علیہ السلام کی سیرت طیبہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ کی زندگی، حیات طیبہ، قرآن مجید، اللہ کی قسم جو اعتراض کریں گے، وقت ہو رات بیت جائے اور بھوکا پیاسا ایک ایک اعتراض کا جواب دے کر یہاں سے ہلوں گا. کاش کہ آپ بھی جو اعتراض ہم کریں، جو ہم سوال کریں، کاش آپ بھی ان کا جواب دے کر جائیں. کاش آپ بھی ان کا جواب دے کر جائیں. کہتے ہیں کہ اپنے دائیں بائیں بٹھانا، اپنے دائیں بائیں کسی کو بٹھا دینا میرا کام نہیں. یہ متی باب 20 آیت 20 تا 24. ٹھیک ہے. مگر جن کے لیے میرے باپ کی طرف سے اختیار کیا گیا انہی کے لیے ہے. انہوں نے کہا میری تو یارو کیڑی مرضی ہے، میرا اختیار کو نہیں، اے مالک الملک دے سارے اختیارات نے. ہاں جی، یہی تو تمام نبیوں کی تعلیم ہے. بلکہ ہم تو اسی دیانے ہیں. میں تو انہوں ایک پڑھ کے سنانا چاہنا. اور کسی نے اس سے پوچھا کہ اے خداوند کیا نجات پانے والے تھوڑے ہیں؟ اے خداوند کیا نجات پانے والے تھوڑے ہیں؟ اس نے ان سے کہا جاں فشانی کرو کہ تنگ دروازہ سے داخل ہو. تنگ دروازہ ہے، نجات دا دروازہ بڑا اوکھا جے تواڈے اندر. مالدار دی بھی نجات کوئی نہیں، تھوڑی جنی بھی لالچ تے بخیلی ہے نجات کوئی نہیں. ایک دفعہ جڑا کرسچن ہو کے تے دوبارہ کرسچن ہے دوبارہ مسلمان ہو جائے یا ہندو ہو جائے، سکھ مذہب کوئی دوسرا مذہب اختیار کر کے پھر دوبارہ کرسچن ہونا چاہے، وہ بھی نجات کوئی نہیں جے. اے دروازہ بڑا تنگ جے تواڈے اندر. اے جڑا میں حوالہ لوکا 13:22 تا 28 یہ پڑھیا جے. میرے مسیحی بھائیو، خدا کے لیے بائبل پڑھا کرو، میرے شیخ سے بائبل سیکھا کرو. کہتے ہیں دروازہ بہت تنگ ہے، کیونکہ میں تم سے کہتا ہوں کہ بتھیرے داخل ہونے کی کوشش کریں گے نہ ہو سکیں گے. مالک دروازہ بند کر چکا ہوگا، تم باہر کھڑے دروازہ کھٹکھٹا کر یہ کہنا شروع کرو کہ اے خداوند ہمارے لیے کھول دے، اور وہ مالک جواب دے گا میں تم کو نہیں جانتا. گل سنو، مالک نے کہنا جی میں تو انہوں جانتا ہی کوئی نہیں. اے بدکارو تم سب مجھ سے دور ہو جاؤ. او بدکارو، میں تو انہوں نہیں کہہ رہا، اللہ معاف کرے ساڑھے تو مہمان ہو، نہ بالکل نہیں، واللہ بالکل نہیں. حضرت مسیح علیہ السلام انہیں کہیں گے جو شریعت کے منکر ہوں گے، انہیں کہیں گے جو ختنے کے منکر ہوں گے، جو ایک ابدی شریعت تھی، انہیں کہیں گے جو اعمال کے، نماز کے، توحید کے منکر ہوں گے. حضرت مسیح علیہ السلام ان سے کہیں گے بدکارو تم مجھ سے دور ہو جاؤ. وہاں رونا ہوگا، دانت پیسنا ہوگا. تم ابراہیم، اسحاق، یعقوب کو خدا کی بادشاہی میں شامل اور خود کو باہر سمجھو، خود کو باہر سمجھو. ہاں جی، ایمان بغیر ایمان دے. ہاں جی، اے دیکھو حضرت مسیح علیہ السلام، حضرت مسیح علیہ السلام دا بھی وہ عقیدہ جو سارے نبیاں دا عقیدہ تے باقی سارے حواری عیسیٰ علیہ السلام دے حواری تے بھائی یعقوب کی آندے نے اے بھائیو اگر کوئی کہے کہ میں ایمان رکھتا ہوں مگر اعمال نہیں رکھتا تو کیا فائدہ ہے؟ کتاب کلام مقدس ہے ساڑھی نہیں جی، آہاں نہیں چھاپی، یعقوب کا خط ہے. اے بھائیو اگر کوئی کہے کہ میں ایمان رکھتا ہوں مگر اعمال نہیں رکھتا تو کیا فائدہ؟ کیا ایسا ایمان بچا سکتا ہے؟ اگر کوئی بھائی یا بہن بڑھنا ہو اور وہ روزانہ خوراک کے محتاج ہوں تو تم میں سے کوئی ان سے کہے کہ سلامتی سے جاؤ، گرم اور سیر ہو، تم نے وہ چیزیں نہ دو جو بدن کے لیے درکار ہے، کیا فائدہ؟ مگر اے نادان آدمی، کیا تو یہ سمجھتا ہے کہ ایمان بے اعمال مردہ ہے؟ بغیر اعمال کے ایمان مردہ ہے. یہی تو ساڈا دعویٰ ہے، یہی تو ساڈا دعویٰ ہے. تو پھر بھائیو پھر مقدس پولوس نو چھڑ دیو، پھر چھڑ دیو، شریعت نو لانتی کہنا چھڑ دیو، اور شریعت نو جہاں حکم، جہاں شریعت ہوگی وہاں حکم عدولی ہوگی. پھر اس گل کا انکار کر کے اٹھو، آج اس بات کا انکار کر کے یہاں سے اٹھو. اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے اور نجات کے لیے پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو تمام انبیاء کی تعلیم کا تسلسل ہے، اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما توفیق الا جس طرح جی ابھی نماز عشاء کا ٹائم ہو گیا ہے. ویسے نماز عشاء
جتنی لیٹ ہو جائے 12 بجے سے پہلے پہلے اتنی اچھی ہوتی ہے، لیکن پھر بھی ایک ٹائم ٹیبل ہے. تو بچے بیٹا اذان فوری پڑھ دیں بغیر سپیکر کے، تو نماز فوری ادا کرتے ہیں. نماز کے بعد انشاءاللہ پھر عشاء کی نماز کے 9-10 ویسے جماعت کا ٹائم ہے، تو اذان کا سارا ٹائم جو ادھر ہی آ گیا. تو پٹی صاحب سپیکر کے بغیر ہی اذان شروع کر دیں. نماز کے فوری بعد انشاءاللہ پھر باقاعدہ دوسری ٹرم شروع ہوتی ہے. عشاء کے بعد دوبارہ پروگرام کا آغاز ہوتا ہے. تو میں دعوت دیتا ہوں محترم جناب تنویر جاوید صاحب کو تشریف لائیں، اپنی گفتگو فرمائیں. محترم جناب تنویر جاوید صاحب. یہ بھی ہے نا، یہ بھی چل رہا ہے. ہاں ٹھیک ہے. انہوں نے کتنا ٹائم لیا؟ اوکے. اچھا جی، حکیم صاحب نے جتنی میں نے باتیں کی ان کا صرف یہی کہا کہ یہ نہیں ہے، میں نہیں ان کو مانتا. کسی بھی بات کا واضح، میں نے بالکل واضح حوالے پڑھے کہ خدا یسوع مسیح نے، انبیاء کرام نے، فرشتوں نے، بزرگوں نے واضح طور پہ کہا کہ وہ پوری دنیا کے لیے نجات کا ذریعہ ہیں، پوری دنیا کے لیے نجات دہندہ ہیں. تو انہوں نے صرف ایک آدھ حوالہ پڑھا کہ جی یہاں پہ لوگ لکھا ہوا ہے تو اس لیے صرف لوگوں کے لیے ہے. تو یہ ان کی نہ ماننے والی بات ہے. اپنے پریزنٹیشن کے دوران انہوں نے نجات کا جو واضح عقیدہ بیان کیا وہ سب سے پہلے ایمان ہے، پھر اس کے بعد نیک اعمال ہے، پھر تیسری چیز اللہ کی رحمت ہے. تو ہمارے پاس حدیث موجود ہے جس میں وہ پیغمبر اسلام کہتے ہیں کہ کسی کا نیک عمل اسے جنت میں نہیں لے کے جا سکتا. پڑھ چکے ہیں بالکل. کسی کا نیک عمل اسے جنت میں نہیں لے کے جا سکتا. اور اس پورے عقیدے میں جو ہمارا موضوع تھا کہ پیغمبر اسلام نجات کا ذریعہ ہے یا نہیں، اس پوری بات میں ان کی جو بنیاد انہوں نے بتائی ہے، بنیادی عقیدے میں یہ بات ہے ہی نہیں ہے کہ وہ نجات کا ذریعہ ہے یا نہیں. تو اس کا موضوع سے کوئی تعلق نہیں تھا، یا پھر اس کا مطلب ہے کہ پیغمبر اسلام واقعی ان کے مطابق بھی نجات کا ذریعہ ہے ہی نہیں ہے. اچھا، ایمان والے جو شرک نہ کریں، تو انہوں کا جو ایمان والے جو شرک کرتے ہیں ان کی نجات نہیں ہے. تو میں نے آپ کو حدیث پڑھ کے دکھائی کہ پیغمبر اسلام کے چچا، ان کے لیے پیغمبر اسلام شفاعت کر رہے ہیں، اور وہ تو بت پرست تھے. اچھا، انہوں نے کہا جی حضرت عیسیٰ بھی وہی بات کا پیغام لے کر آئے جو بات باقی انبیاء کرام لے کے آئے. تو میں نے اتنے حوالے پڑھے اور میں نے ان کو واضح طور پہ کہا کہ اس طرح کا کوئی ایک بیان، کوئی ایک دلیل، کوئی ایک دعویٰ کسی اور نبی کا ثابت کریں. انہوں نے اٹھ کے دعویٰ کس کا بیان کیا؟ اللہ کا. تو اس سے میں کیا سمجھوں کہ وہ جو اللہ کا دعویٰ ہے وہی پھر حضرت عیسیٰ کا دعویٰ ہے ان کے مطابق. ان کو برابر یہ سمجھ رہے ہیں. اچھا، عیسیٰ نے بنی اسرائیل کو دعوت دی، پہلی نجات کا پیغام لے کر آئے، وہ منجی تھے. انہوں نے اقرار کیا جی کہ وہ منجی تھے. 2 دفعہ انہوں نے کرے، اپنے ریبٹل میں بھی اور اپنی پریزنٹیشن میں انقرار کیا کہ ہم مانتے ہیں وہ نجات کا ذریعہ تھے، وہ نجات دہندہ تھے بنی اسرائیل کے لیے. وہ صرف بنی اسرائیل کے بالکل نہیں تھے، بنی اسرائیل کے لیے نہیں تھے، وہ ساری دنیا کے لیے تھے. اور آلریڈی اس کے حوالہ جات میں دے چکا ہوں. میں 1-2 دوبارہ سے پڑھ دیتا ہوں اگر اس وقت یہ نہیں سن سکے تو. کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا. یہاں پہ یہ نہیں لکھا کہ خدا نے ایک بندے سے ایسی محبت رکھی، خدا نے ایک فرد سے محبت رکھی، یا صرف یہودیوں سے یا صرف بنی اسرائیل سے. خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی. جو بیٹے پر ایمان لاتا ہے ہمیشہ کی زندگی اس کی ہے، جو بھی ہے. آپ بھی اگر بیٹے پر ایمان لائیں گے تو ہمیشہ کی زندگی آپ کی ہوگی، ورنہ آگے لکھا ہے کہ جو بیٹے کی نہیں مانتا اس پر خدا کا غضب رہتا ہے. یسوع نے کہا کہ زندگی کی حقیقی روٹی میں ہوں. میں اسی بات کی طرف آنے لگا تھا جی کہ وہ اچھا، انہوں نے ایک بات کی تھی کہ خدا یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ اسرائیل کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کے علاوہ اور کسی کے پاس نہ جانا. تو اس سے انہوں نے یہ بات اخذ کی کہ دیکھیں جی حضرت عیسیٰ صرف بنی اسرائیل کے نبی تھے. تو یہ بات اس وقت کی ہے جب بالکل ایک شروعاتی کام تھا اور شاگرد ابھی مکمل طور پہ تیار نہیں تھے.
تو اس وقت وہ ایک دم سے ان کو نہیں کہہ سکتے تھے کہ آپ ساری دنیا میں جا کے منادی کرو. جب وہ تیار ہوئے، جب وہ سیکھ گئے، اس کے بعد خدا نے یسوع مسیح نے ان کو کہا کہ دنیا میں انجیل کی منادی کرو، سب قوموں میں انجیل کی منادی کرو. اچھا، پھر انہوں نے کہا جی پیغمبر اسلام کو پوری دنیا کے رسول بنا کر بھیجا گیا تھا. حالانکہ میں نے سب سے پہلے قرآنی آیت پڑھی کہ وہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے آپ کی طرف عربی قرآن نازل کیا تاکہ عرب والوں کو، یعنی کہ عربی بولنے والوں کو آپ ڈرا دو. وہاں پر بھی نجات کا ذریعہ نہیں ہے، وہ صرف ڈرانے والے تھے. اور کن کو؟ صرف عربی والوں کو، عرب والوں کو. اسی لیے قرآن صرف عربی میں نازل کیا. اچھا، مجھ سے انہوں نے ایک سوال کیا تھا جی کہ آپ عیسیٰ کو کیا مانتے ہیں، نجات دینے والا اور نجات کا ذریعہ؟ تو میں کہتا ہوں ہم دونوں ہی مانتے ہیں، اور میں نے اس کی واضح دلائل دیے ہیں. اور نجات وہ اختیار بھی رکھتے ہیں نجات دینے کو، اور ہم نے واضح طور پہ بہت سے حوالہ جات پڑھے ہیں، ایک حوالہ نہیں پڑھا. اچھا، انہوں نے پھر کہا جی حضرت محمد شفاعت کریں گے. تو لے جی شفاعت پر تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں. اچھا، یہ شفاعت جو ہے نا وہ یہ صرف پیغمبر اسلام نہیں کریں گے. اس کا مطلب تو پتہ نہیں اسلام کے اندر کتنے نجات کے ذریعے ہیں. بہت سے شہداء شفاعت کریں گے، فرشتے شفاعت کریں گے، یہاں تک کہ قرآن بھی شفاعت کرے گا. اور اس کی ایک حدیث ہے ابن ماجہ کی کہ جہنم بھی شفاعت کرے گا. آپ کا ارشاد مبارک ہے جو شخص 3 مرتبہ جہنم سے پناہ مانگے اس کے لیے جہنم سفارش کرتی ہے. تو یہ اسی کتاب کی فوٹو کاپی وہ مانگیں گے تو میں ان کو بھی دکھا بھی دوں گا. ابن ماجہ کی ہے یہ، میں نے پوری آیت پڑھی اسی کتاب میں آپ کو کتاب بھی بعد میں دے دیتا ہوں. پوری پڑھی ہے. آپ کا ارشاد مبارک ہے جو شخص 3 مرتبہ جہنم سے پناہ مانگے اس کے لیے جہنم سفارش کرتی ہے. ابن ماجہ. یہ اس کا پیج نمبر 35 نکال کے ان کو دے دیں. یہ اس کے اندر لکھی ہوئی ہے، پڑھ لیں. ابھی اتنا ٹائم نہیں ہے. جنت بھی سفارش کرتی ہے. ہاں جی، میں سناتا ہوں. اچھا، یہاں پہ ایک یہ حدیث ہے ابن ماجہ کی حدیث نمبر 1489. وہاں پر ایک صحابی کے بیٹے کا انتقال ہو گیا تو اس نے کہا کہ دیکھو کتنے لوگ جمع ہوئے ہیں. تو انہوں نے آ کے بتایا کہ 40 لوگ جمع ہو گئے ہیں. تو آگے سے وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں قسم کھاتا ہوں کہ میرے رسول فرماتے ہیں کہ اگر 40 مومن کسی ایک مومن کے لیے شفاعت کریں تو اللہ تعالیٰ ان کی شفاعت قبول کرے گا. 40 مومن بھی شفاعت کا ذریعہ بن گئے ہیں. آگے ایک جگہ ہے حدیث نمبر مسند احمد حدیث نمبر 3183. یہاں پر فرشتے بھی شفاعت کر رہے ہیں، نبی بھی شفاعت کر رہے ہیں، شہداء بھی شفاعت کر رہے ہیں. میں ان کی طرف آ رہا ہوں. اچھا، تو یہاں پر ہم نے احادیث کے اندر دیکھا، کچھ احادیث انہوں نے بھی بیان کی جس میں پیغمبر اسلام شفاعت کر رہے ہیں. میں اس پر بھی تھوڑی سی بات کروں گا. اور بہت سے ہم نے ایسے لوگ دیکھے کہ جو شفاعت کر رہے ہیں. چونکہ ہمارا موضوع تھا کہ پیغمبر اسلام نجات کا ذریعہ ہیں یا نہیں، تو انہوں نے ان کو نجات کا ذریعہ ثابت کرنے کے لیے ان کی شفاعت کی بات کی. تو شفاعت اور بھی بہت لوگوں نے کی. اس کا مطلب کہ اسلام کے اندر بہت سے نجات کا ذریعہ ہیں، بہت سے لوگ ہیں. فرشتے بھی ہیں، شہداء بھی ہیں، مومنین بھی ہیں. اچھا، اس کے بعد قرآن شریف کیا کہتا ہے اس بات کے بارے میں؟ اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ سورہ البقرہ سورۃ نمبر 2 اس کی آیت نمبر 48. اس دن سے ڈرو جب کوئی جان کسی جان کو کچھ فائدہ نہ دے گی، نہ اس کی کوئی سفارش قبول کی جائے گی اور نہ اس سے کوئی عوض لیا جائے گا اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی. کوئی سفارش نہیں قبول کی جائے گی. اس میں سورہ زمر آیت نمبر 44. کہہ دیجئے ساری سفارش اللہ ہی کے اختیار میں ہے اور آسمانوں اور زمینوں میں اس کی بادشاہی ہے. سورہ القیامہ آیت نمبر 48. پھر سفارشیوں کی سفارش انہیں نفع نہ دے گی. سورہ البقرہ کی آیت نمبر 123. اس دن سے ڈرو جب کسی شخص کے کوئی نفس کسی دوسرے نفس کے کام نہیں آئے گا اور نہ اس سے کوئی بدل قبول کیا جائے گا اور نہ اس سے کوئی سفارش نفع دے گی اور نہ ہی اس کی مدد کی جائے گی. سورہ بقرہ. اچھا، جتنی بھی میں نے پڑھے نا، انہوں نے کہا تھا جی آپ تو قرآن کو سرسری پڑھتے ہیں. یہ اور بھی بہت سے حوالے سناتے ہیں. تو سرسری پڑھنے سے نا اتنے حوالے نہیں ہوتے جس طرح یہ ایک حوالے پہ اپنی میرے سارے حوالوں کو انہوں نے ایک سائڈ پہ کر کے ایک بات پکڑی اور اس پہ کہا جی نہیں وہ جی میں یہ مانتا ہوں کہ وہ اپنے لوگوں کی بات ہوئی ہے تو صرف اپنے لوگوں تک ہے. تو یہاں پہ میں سارے آپ کو حوالے دے رہا ہوں قرآن شریف کے بھی، اور اس کو میں سرسری نہیں پڑھا. اور یہاں پہ بالکل نہیں لکھا ہوا کہ کہیں پہ بھی ان آیات کے اندر لکھا ہو کہ صرف مشرکین کی بات ہو رہی ہے.
کوئی نفس کسی نفس کو فائدہ نہیں دے سکتا، کسی کی سفارش نہیں قبول کی جائے گی۔ اے لوگو جو ایمان لائے، ہم نے تمہیں جو کچھ دیا اس میں سے خرچ کرو، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جس میں نہ خرید و فروخت ہوگی، نہ دوستی اور نہ سفارشی کام کا آئے گی۔ سورہ الانعام آیت نمبر 94۔ اور یقیناً تم ہمارے پاس اکیلے آئے ہو، اس طرح کہ ہم نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا اور ہم نے جو کچھ تمہیں عطا کیا وہ تم اپنے پیچھے چھوڑو، اور اب ہمیں تمہارے ساتھ وہ سفارشی نظر نہیں آتے۔ سورہ الکہف آیت نمبر 26۔ اور کہہ دیجئے اللہ ہی خوب جاننے والا ہے اس مدت کو، جتنا عرصہ وہ آسمانوں اور زمین کا غیب جانتے ہیں، وہ کیا ہی خوب دیکھنے والا اور سننے والا ہے۔ ان کے لیے اللہ کے سوا کوئی مددگار نہیں، اور وہ اپنے حکم میں کسی کو شریک نہیں ٹھہر کرتا۔ تو یہاں پر اللہ واضح طور پہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے جو حکم سنا دیا نا اس میں کسی کو شریک نہیں کرتا، یعنی کہ میں کسی کی شفاعت قبول نہیں کروں گا، کوئی بھی آگے شفاعت نہیں کر سکتا۔ اور ان سارے حوالہ جات میں جو سب سے قابل غور بات ہے وہ یہ ہے کہ اللہ اس میں کہہ رہے ہیں کہ میں شفاعت کروں گا۔ اب شفاعت کی کس کی جاتی ہے؟ کہ جو اپنے سے برتر ہو اس کی آگے شفاعت کی جاتی ہے، سفارش کی جاتی ہے۔ تو اب اللہ نے کس سے آگے شفاعت کرنی ہے، وہ کون ہے، وہ یا حکیم صاحب بہتر جانتے ہیں، یہی واضح کر سکتے ہیں۔ اچھا، انہوں نے کہا جی بیٹا باپ کے گناہ کا بوجھ نہ اٹھائے، بیٹوں کے بدلے باپ اور باپ کے بدلے بیٹے نہ مارے جائیں۔ تو ہم اس بات کو مانتے ہیں، ہم نے کب انکار کیا ہے؟ ہم کب کہتے ہیں کہ کسی کے جرم کی سزا کسی کو دو؟ جو آپ اس کا رد اگر کفارے سے کریں تو پہلی بات تو یہ کہ کفارے کا اس سے تعلق نہیں تھا، اور خدا یسوع مسیح محض انسان نہیں تھے۔ فقیوں اور فریسیوں تم پر افسوس دے، یہ انہوں نے باقی ساری شریعت کے اوپر اتنی زیادہ بات کی کہ خدا یسوع مسیح ان کی مذمت کر رہے ہیں، تو وہ کر رہے ہیں، ہم نے کب انکار کیا؟ وہ غلطی کرتے تھے، ان کی مذمت کرتے تھے۔ نہ سمجھو کہ میں توریت کو منسوخ کرنے آیا ہوں۔ اچھا، انہوں نے یہ کہا جی دیکھیں توریت ہی قائم رہنی، توریت کے سارے حکم قائم رہنے۔ ویسے روایات کو فوکس کرتے تھے، اہمیت دیتے تھے۔ اچھا، پھر انہوں نے بات کی جی ان کی مذمت اس لیے کی تھی کیونکہ وہ موسیٰ کی شریعت کے علاوہ اپنے بزرگوں کی روایات پر عمل کرتے تھے، ان کو اہمیت زیادہ دیتے تھے، ترجیح دیتے تھے۔ اچھا، پھر انہوں نے بات کی نہ سمجھو کہ میں توریت کو منسوخ کرنے آیا ہوں، اور اس کے اوپر انہوں نے مزید آگے بات کی کہ جی توریت ہی قائم رہے گی۔ تو اس کو پوری بات یہ ہے کہ یسوع مسیح نے کہا کہ میں توریت کو منسوخ کرنے نہیں آیا بلکہ پورا کرنے آیا ہوں۔ منسوخ کرنے نہیں آیا، منسوخ کرنے نہیں بلکہ پورا کرنے آیا ہوں۔ اچھا، یہ بات کر کے انہوں نے کہا کہ میں اس کو پورا کرنا ہے، اور انہوں نے ان کو پورا کیا۔ تو اگر آپ کہتے ہیں کہ وہ جو ساری توریت ہے اس میں سے جو رسمی شریعت ہے اس پر بھی آپ کہتے ہیں کہ عمل کرنا ضروری ہے، تو آگے چل کے ہم سارا دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح نے تعلیم دی غصہ کے بارے میں۔ تم سن چکے ہو کہ اگلوں سے کہا گیا تھا خون نہ کرنا، میں تم سے یہ کہتا ہوں۔ زنا کے بارے میں تم سن چکے ہو کہ میں تم کو یہ کہتا ہوں۔ تو یسوع مسیح نے تعلیم دی اپنی، تو یسوع مسیح کی تعلیم پر ہی عمل کرنا ضروری ہے۔ یسوع کی شریعت کو مانتے اور اخلاقی شریعت کو مانتے ہیں، وہ جو یہودیوں کی رسمی شریعت کو نہیں مانتے، اور عام طور پہ یہ بھی خیال کرتے ہیں کہ ہمارا دین ابراہیم کا دین ہے، ہم ابراہیم کے دین سے اب تک قائم ہیں، ہم سارے نبیوں کو مانتے ہیں، ہم سارے نبیوں کی تعلیم قرآن شریف نے اپنے اندر محفوظ کر لی ہے، تو یہ کیوں نہیں پھر اس شریعت کو مانتے؟ یہ کیوں جمعے کو مانتے؟ یہ کیوں نہیں سبت کے دن کو ہفتے کو مانتے؟ اچھا، پھر انہوں نے کہا جی کہ ایک شخص آیا، اس نے کہا کہ میں کون سی نیکی کروں؟ یسوع نے کہا کہ حکموں پر عمل کر۔ تو یہ انہوں نے نا بات پوری پڑھتے نہیں ہیں، اور بات کچھ نہیں کچھ بنا کے نا تو پیش کر دیتے ہیں۔ ہاں جی، تو یہ سنیں ذرا، اور دیکھو ایک شرح کا عالم اٹھا اور یہ کہہ کر اس کی آزمائش کرنے لگا۔ وہ سیکھنے کی غرض سے نہیں آیا تھا افضل صاحب، وہ سیکھنے کی غرض سے نہیں آیا تھا، اس کی آزمائش کرنے لگا۔ اے استاد میں کیا کروں کہ زندگی کا وارث بنوں؟ اس نے جواب میں کہا خداوند اپنے خدا سے اپنے سارے دل، اپنی ساری جان اور اپنی ساری طاقت اور اپنی ساری عقل سے محبت رکھ، اور اپنے پڑوسی سے اپنے برابر محبت رکھ۔ اس نے اس سے کہا تو نے ٹھیک جواب دیا، یہی کر تو جیے گا۔ مگر اس نے اپنے تئیں راست بار ٹھہرانے کی غرض سے، پھر وہ سیکھ نہیں رہا، وہ اپنے آپ کو معتبر سمجھ رہا ہے، بہتر سمجھ رہا ہے، ہاں جی، وہ سیاںا بن رہا ہے، تو نہیں وہ تو یہاں پر وہ اگر وہ سیکھنے کے غرض سے آیا ہوتا نا تو خدا یسوع مسیح اسے کہتے، تو جیسی اس نے بات کی ویسی خدا یسوع مسیح نے اسے جواب دیا۔
اچھا پھر انہوں نے دولت مند کی مثال دی. دیکھیں جی یسوع مسیح نے دولت مند کو کہا کہ دولت مند خدا کی بادشاہی میں شریک نہیں ہوگا. تو انہوں نے پوری بات پھر نہیں پڑھی. یہ ایویں روانگی میں بات پڑھ جاتے ہیں اور اپنا مطلب نکال لیتے ہیں. پھر کسی سردار نے اس سے کہا اے نیک استاد میں کیا کروں کہ ہمیشہ کی زندگی کا وارث بنوں. یسوع نے اس سے کہا تو مجھے نیک کیوں کہتا ہے؟ کیونکہ نیک نہیں مگر ایک خدا. تو حکموں کو جانتا ہے, چوری نہ کرنا, زنا نہ کرنا. اس نے کہا میں لڑکپن سے ان پر عمل کرتے آیا ہوں. یسوع نے سن کر کہا ابھی بھی تجھ میں ایک کمی ہے. اپنا سب کچھ غریبوں کو بانٹ دے, تجھے آسمان پر خزانہ ملے گا اور میرے پیچھے ہو لے. تو یسوع مسیح اپنے آپ کو نجات کا ذریعہ بیان کر رہے ہیں, میرے پیچھے آ. اس نے یہ بات مانی, اس نے دولت کو ترجیح دی. پیچھے ہم پڑھ کے کہ زکائی نے دولت کو ترجیح نہیں دی, اس نے یسوع کو ترجیح دی. تو یسوع نے کہا کہ اس کے گھر میں نجات آئی ہے. تو یہاں پہ اس نے دولت کو ترجیح دی, اس نے چوگنا اس نے واپس کیا. اس شخص نے یسوع مسیح کی بات نہیں مانی, اور یسوع مسیح یہ بات جانتے تھے, کیونکہ ہم پیچھے پڑھ آئے ہیں کہ جب بھی فقیر فریسی دل میں بات کرتے تو یسوع مسیح جان لیتے تھے. تو اس کی نیت کو بھی یسوع جانتے تھے کہ یہ دولت کا پیاسا, دولت کا بھوکا ہے. تو اس سینس میں ہے. اور یہ آپ جو بار بار بات کرتے ہیں نا کہ مسیحیت کے اندر دولت مند بادشاہ میں داخل نہیں ہو سکا, یہ کوئی حتمی معیار نہیں تھا, یہ اس شخص کے متعلق تھا. اچھا دعائے ربانی پر انہوں نے بات کی. تو یسوع ہاں وہ اس پہ اوپر میں پہلے انہیں دکھائے دوں. قرآن شریف ادھر پڑھا ہے, یہ دیجیے گا ذرا. دیکھیں جی میں نے ان کو حوالے پڑھ کے دکھائے تھے کہ پیغمبر اسلام نجات کا ذریعہ نہیں ہے, بلکہ اس کے برعکس اللہ انہیں کہہ رہے ہیں کہ آپ جی اپنے گناہوں کی معافی مانگیے, توبہ کیجیے. تو یہ میں نے کوئی اپنے پاس سے بات نہیں کی تھی, یہ میرے پاس ہے, یہ پڑھ لیں. کدھر وہ لگایا تھا؟ یہ اس کے اندر موجود ہے, اسی کا ترجمہ ہے وہ. میں اسی میں بات کرنے لگا تھا. تو انہوں نے اس کے جواب میں انہوں نے کہا جی کہ یسوع مسیح نے دعائے ربانی کی بات کی. تم ایسے دعا کرو, بالکل وہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ تم ایسے دعا کرو. جی پڑھ دیتے ہیں آپ, یہ ذرا حوالہ نکالنا, اس میں سے حوالہ نکال کے دے دو. ملا حوالہ؟ اچھا تب تک میں اگلی بات کرتا ہوں. ہو گیا, لائیں دے. انہوں نے بات دعائے ربانی پر کی اور اس میں سے یسوع مسیح
اور وہ جہنمی کہلائے گی۔ تو اس بات دیکھا کہ جو تھوڑی بہت، پہلی بات تو یہ کہ اس بات کو اللہ تعالیٰ نے صاف منع کیا ہے۔ میں نے 6-7 قرآنی آیات پڑھی کہ کسی کی سفارش کام نہ آئے گی، لیکن چونکہ آپ اس بات پہ بضد ہیں کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کے خلاف جا کے یہ بات کو ماننا ہے، تو پھر بھی اس بات کے مطابق بھی آپ لوگوں نے کہلانا جہنمی ہے۔ تو اس سے بہتر ہے کہ ہم یسوع مسیح کو قبول کریں، جس نے کہا کہ اے میرے باپ کے مبارک لوگوں، اس نے مبارک کہہ کر مخاطب کیا۔ اچھا، پھر انہوں نے کہا جی ایک بات کی، دروازے جی دو رہ گئے ہیں بس، آ رہی چھوڑ کر لیں بات۔ ہاں 2 منٹ اوپر چلیں، ٹھیک ہے جی، شکریہ۔ 2 منٹ ہم نے بڑی دور جانا ہے۔ کنکلوژن ہے نا 5 منٹ کا، بس ٹھیک ہے پھر۔ تجھ کو بتاؤں کہ تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و ثنا والطاؤس و رباب آخر۔ یہ تھے مسیحی اسکالر محترم جناب تنویر جوید صاحب جو گفتگو فرما رہے تھے۔ اب میں دعوت دیتا ہوں محترم جناب حضرت مولانا حکیم محمد افضل جمال صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ کو کہ آپ مائک پہ تشریف لاتے ہیں اور اپنی گفتگو فرماتے ہیں۔ استاد المکرم حضرت مولانا حکیم محمد افضل جمال صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے ایک سوال پوچھا تھا تنویر بھائی سے کہ حضرت یسوع مسیح کو آپ اپنا ذریعہ نجات سمجھتے ہیں کہ یا بذات خود نجات دینے والا سمجھتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا جی ہم دونوں سمجھتے ہیں، اور اس کی تائید جو ہے میتھیو سلمان صاحب نے بھی اس کی تائید کی۔ اب نجات دینے والے آپ سمجھتے ہیں حضرت یسوع مسیح کو اور ذریعہ نجات بھی سمجھتے ہیں، تو پھر آپ کا عہد نامہ قدیم پر ایمان گیا، عہد نامہ قدیم سے بھی آپ فارغ۔ آپ ماشاءاللہ مالدار بھی بڑے ہیں، آپ ویسے ہی فارغ ہیں، اور جس کو اس کی آنکھ ٹھوکر دلائے وہ بھی فارغ، اور ذرا سا بھی جس کے دل میں ہرس لالچی ہے وہ بھی فارغ۔ یار تواڈے پلے رہ کی گیا ہے؟ دسو پلے ہے کی یہ؟ ٹھیک ہے۔ اچھا، میں یسایہ 43:3، میں خداوند اسرائیل کا قدوس تیرا نجات دینے والا ہوں، میں خداوند اسرائیل کا قدوس تیرا نجات دینے والا ہوں، یسایہ 43:3، ٹھیک ہے۔ اور یسایہ 45:21، صادق القول اور نجات دینے والا خدا میرے سوا کوئی نہیں، میرے سوا کوئی نہیں، میرے سوا کوئی نہیں۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ یہ خداوند کہہ رہے ہیں، خدا واحد، تمہارا خدا ایک ہی خدا ہے، ٹھیک ہے۔ ہن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، آسمانہ والا کہہ رہے ہیں میرے سوا کوئی نہیں، تسی آندے ہو یسوع نجات دین والے نے، ٹھیک ہے۔ یا عہد نامہ قدیم گیا تے یا پھر یہ منو کہ حضرت یسوع علیہ السلام نجات دین والے کوئی نہیں۔ تواڈے عقیدے دے مطابق، ساڈے عقیدے دے مطابق میں ثابت کر چکے ہاں آیات دے حوالے دے نال، متی، لوکا اور کئی حوالہ جات دے مطابق حضرت یسوع مسیح عیسیٰ علیہ السلام منجی نے، نجات دین والے نے، لیکن اپنی قوم بنی اسرائیل واسطے۔ دوسری بات جڑی ذریعہ نجات اسی اگے ماننے ہیں۔ دوسری بات جڑی میں کیتی ہے، پھر دوبارہ بار بار تنویر صاحب یا شاید اچھا سنتے ہیں تھوڑا جہا، گزارش یہ کیتی سی انہیں پھر وہ عید پڑھی کہ اسا عربی قرآن نازل کیتا ہے۔ ہاں اسا نہیں اسا عربی قرآن نازل کیتا ہے تے آپ عرب قوم واسطے نے، ٹھیک ہے۔ انا انزلناہ قرآنا عربیا، اسا قرآن عربی نازل کیتا تے آپ رسول دے پیغمبر عربیاں واسطے نے۔
میں وہ آیتاں پڑھ چکے ہیں لیکون للعالمین نذیرا اور یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا، آپ پوری کائنات اور انسانیت کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ذریعہ نجات تھے، پوری کائنات کی طرف پیغمبر تھے، رسول تھے، آپ نے میرے ان حوالوں کی طرف توجہ نہیں کی۔ دوسری بات اسلام قبول کرنے کی انہاں گل کی تھی اپنے چچا نو نبی کریم علیہ السلام چچا نو جڑا نا چچا سے دعا کرنا نجات دی، حالانکہ وہ بت پرستن ان واسطے نجات دی دعا کر رہے ہیں، یعنی ایک مشرک کے لیے نجات کی دعا کر رہے ہیں، یہ انہوں نے بات کی، حالانکہ اللہ کے نبی اسلام قبول کرنے کی دعوت دے رہے تھے۔ چچا جان کلمہ پڑھ لیں، چچا جان کلمہ پڑھ لیں، ایک منٹ نہیں چچا جان کلمہ پڑھ لیں، اللہ تعالیٰ سے میں آپ کے لیے جھگڑ کے بحث کر کے آپ کے لیے بخشش کی دعا کر لوں گا، آپ اسلام قبول کر لیں، ٹھیک ہے، ایک ادھی گل کر دیں، پوری گل نہیں کرتے۔ اور انہوں نے بات کی کہ کسی کا نیک عمل اسے جنت میں نہیں لے جا سکتا۔ میں تو پہلا میں وہ زبور کا بھی حوالہ پڑھا ہے، حضرت داؤد علیہ السلام بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت کی بات کر رہے ہیں، داؤد پیغمبر بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت کے طلبگار ہے کہ اپنی رحمت کی کثرت کے مطابق میری خطائیں مٹا دے، اپنی رحمت کی کثرت کے مطابق، زبور 51:1-3، اپنی رحمت کی کثرت کے مطابق، وہ بھی اللہ کی رحمت پہ مانگ دیں، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کا حصول، یہ نیک اعمال بھی اللہ کی رحمت سے ہی ہوتے ہیں، آپ کو علم ہونا چاہیے۔ اور انہوں نے بات کی کہ کسی اور قوم کی طرف نہ جانا، کسی اور قوم کی طرف، عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق کسی اور قوم کی طرف نہ جانا، جڑا میں حوالہ پڑھیا سی، یہ نہ کہ جی ساریاں قوماں وال جانا ہے، اصل دے اندر یہ سی کہ بنی اسرائیل جڑی بکھر گئی سی نا، 10 قبیلے بنی اسرائیل دے، وہ کتنے نے 10 قبیلے، وہ کوئی کسی ملک میں چلا گیا، کوئی کسی شہر میں چلا گیا، کوئی کسی شہر میں۔ اب عیسیٰ علیہ السلام نے شاگردوں سے کہا کہ انجیل دی منادی کرو قوماں دی طرف، ٹھیک ہے۔ اور رہی گل سفارش دی، شہداء، فرشتے، انبیاء، قرآن یہ سفارش کریں گے تو یار ہی کدوں بیان ہے کہ نہیں کریں گے، ایسے بیان ہے پیغمبر اسلام شفاعت کبریٰ کا حق آپ کو ہے، اس کے بعد باقی بھی سارے سفارش کریں گے۔ جہنم دی سفارش تو ہاں گل کی تھی، تو میں تو ایک حوالہ سنانا چاہنا کہ دیکھو دانیال 2:25، دیکھو میں 4 شخص کھلے ہوئے آگ کے بیچ دیکھتا ہوں اور انہیں کچھ ضرر نہ ہوا، اور چوتھے کی شکل خدا کے بیٹے کی سی ہے۔ اے دسو شیخ، چوتھے کی شکل باپ کے بیٹے کی سی ہے، 4 شخص کھلے ہوئے آگ کے بیچ دیکھتا ہوں اور انہیں کچھ ضرر نہ ہوا، چوتھے کی شکل خدا کے بیٹے کی سی ہے۔ تو لہٰذا نجات دینے والے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم بنی اسرائیل کے لیے تھے۔ ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں کہ آپ، اللہ تعالیٰ آپ کو دگنا اجر عطا کرے گا کہ آپ پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام پر بھی ایمان لائے اور نبی آخر الزمان پر بھی ایمان لائیں، اللہ آپ کو دگنا اجر دے گا۔ وما توفیق الا باللہ۔ اب بلا تخیر تشریف لاتے ہیں محترم جناب تنویر جاوید صاحب، ٹھیک ہے۔ اچھا جی شروع کریں۔ اچھا، انہوں نے بات کی تھی اپنے ریبٹل میں، تنگ دروازے پر انہوں نے بڑا زور دیا، تنگ دروازے میں سے نہیں گزر سکتے یہ وہ، تو خود ابھی ٹھیک ہے، یہ پہلے بھی ادھر ہی پڑا تھا۔ ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚ ਤੰਗ ਹੀ ਇੰਨਾ ਕਰਦੇ ਜੇ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ, ਇਹ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੈ। اچھا جی، تنگ دروازے پر انہوں نے بڑا زور لگایا یہ وہ، اور خود یہ دیکھیں وہ روشن دانوں سے بندوں کو نکال رہے ہیں۔ انہوں نے کہا جی پلوس کو چھوڑ دو، حالانکہ ہمارا موضوع نہیں تھا پلوس رسول، اس پہ تنقید کر کے رحم ہی کہہ دیا کہ پلوس کو چھوڑ دو، حالانکہ قرآن شریف کے اندر لکھا ہے کہ رسولوں پر یہ وحی نازل ہوتی تھی۔ تو
الگ الگ سے بات ہو سکتی ہے، لیکن یہ صرف ان کے لیے تھا بالکل. اور یہ اسی طرح یہ پولس رسول کو چھوڑنے کو کہہ رہے ہیں، تو ابھی تو یہ خود ابھی پہلے مناظرے میں یہ قرار کر رہے تھے کہ ابن عباس نے یہ ویسے ہی کاپی کی ہے، تو ان کی ساری روایات ہی اسی طرح کی، ان کو یہ کیوں نہیں چھوڑتے؟ قرآن کے علاوہ ان کو سب کچھ چھوڑ دینا چاہیے، اور پھر قرآن کے مطابق یہ اسلام کو پورا کر کے دکھائیں. حالانکہ قرآن کا دعویٰ ہے کہ میں مفصل کتاب ہوں، کبھی بھی نہیں پورا کر سکتے. اچھا، پھر انہوں نے بات کی پیغمبر اسلام کے چچا کے متعلق. انہوں نے بڑا زور دے کے کہا جی دیکھیں وہ ان کو پیغمبر اسلام نے کہا کہ آپ ایک دفعہ کلمہ پڑھ لو، حالانکہ وہ مرنے والے بالکل وفات کے قریب تھے، اور آپ ایک دفعہ کلمہ پڑھ لو، میں پھر بھی نا آپ کے لیے شفاعت کر کے آپ کو نجات دے لوں گا. بڑا انہوں نے دعوے کے ساتھ زور دے کے بات کی. تو یہاں پر ہم نے بالکل پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ باقاعدہ آیت نازل فرما دی کہ تم ان لوگوں کے لیے دعا نہیں کر سکتے، تم ان لوگوں کے لیے شفاعت نہیں کر سکتے. اور پھر انہوں نے ایک اور حدیث بیان کی کہ پیغمبر اسلام شفاعت کریں گے. تو دیکھیں جی، میں نے قرآن شریف میں سے تقریباً کچھ 6-7 حوالہ جات واضح طور پہ بیان کیے. وہاں پہ نہ تو کسی مشرک کی بات ہو رہی ہے، نہ کسی منافق کی بات ہو رہی ہے، نہ کسی، بلکہ کسی شخص کا کوئی شخص سفارش نہیں کر سکتا، کوئی دوستی کام نہیں آئے گی، کوئی تجارت کام نہیں آئے گی. تو اس میں اتنا زیادہ کنٹراڈکشن ہے. تو ان کی کسی بات سے بھی ثابت نہیں ہوا کہ پیغمبر اسلام نجات کا ذریعہ ہیں، بلکہ ان کی ہر بات میں کنٹراڈکشن ہی تھا. میں نے واضح طور پہ ان کو بیان کیا شروعات سے ہی بالکل کہ فرشتوں نے، رسولوں نے، سابقہ نبیوں نے خدا یسوع مسیح کو نجات دہندہ کہا، نجات کا ذریعہ کہا، اور اس بات کا ایک بھی انہوں نے جواب نہیں دیا سوائے یہ کہنے کہ نہیں میں ان کو نہیں مانتا. یہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا، وہ صرف ایک قوم کے لیے تھے. میں نے سارے جواب دے دیے، بس اسی کام میں رہے. تو ابھی ہمارا کنکلوژن ہے. تو آخری بات کروں گا کہ یہ اسلام میں سے ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے بھی پیغمبر اسلام کو کہا کہ آپ صرف ڈر سنانے والے ہیں، نہ تو آپ اپنی ذات کے متعلق کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان، نہ آپ دوسروں کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں. پیغمبر اسلام نے بھی اپنے قبیلے والوں کو، اپنے ارد گرد کے سارے لوگوں کو، یہاں تک کہ اپنی بیٹی کو، اپنی پھپھی کو، اپنے رشتہ داروں کو صاف کہہ دیا کہ میں اللہ کے ہاں تمہارے کسی کام کے نہیں آؤں گا. انہوں نے کہا جی کہ وہ دنیاوی بات ہے، انہوں نے دنیاوی بات کی. حالانکہ وہ میں نے وہاں پہ واضح طور پہ کہا، بیان کیا کہ پیغمبر اسلام کیا کہا کہ دنیاوی حقوق میں تمہارے پورے کر سکتا ہوں، لیکن اللہ کی بارگاہ میں تمہارے کسی کام نہیں آؤں گا. یہ صاف تردید ہے کہ وہ نجات کا ذریعہ نہیں ہے. نجات کے لیے پیغمبر اسلام پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا. ان کی اپنی زبانیں بھی ہم نے سنا، وہ رحلت کے قریب بھی اللہ سے دعائیں کر رہے ہیں کہ میری مغفرت فرما دے، مجھے معاف کر دے، مجھے رفیقوں کے ساتھ، اچھے رفیقوں کے ساتھ ملا دے. وہ لوگوں سے کہہ رہے ہیں کہ میرے لیے دعا کرو کہ مجھے جنت میں مقام مل جائے. تو آپ ایک ایسے یسوع مسیح کے متعلق تو ہم نے بالکل واضح طور پہ پڑھا کہ انہوں نے کہا کہ میں تم کو نجات دے سکتا ہوں. اس کا جواب صاحب دے چکے ہیں. میں نہیں ایک منٹ اس کا جواب دے چکے ہیں نا. اب یہ حدیث پڑھ دیں. میری بات کس کا، کون سی حدیث میں لفظ نہیں. دیکھیں میری ایک منٹ اس کی بات کا جواب دینا چاہتا ہوں. یہ کون سی حدیث کی دعا کریں، پڑھ دو حدیث، پڑھ دو. اچھا وہی والی اپنی میں پڑھ دیتا ہوں. میرے لیے جنت کی دعا کرو، یہ حدیث پڑھ دیں. میں وہ بھی پڑھ دیتا ہوں، وہ بھی پڑھ دیتا ہوں. مقام محمود کی دعا ہے جنت. وہاں پہ مقام محمود کی حدیث ہی الگ ہے، اس میں ہے نہیں ایسا. آپ پڑھ لیں. آپ کا وقت جو ہے ختم ہو گیا. 1 منٹ آپ نے کہا حدیث پڑھ دیں پوری، کوئی بات نہیں. پورا ہو گیا. عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے نبی کریم سے سنا، جب تم موذن کی آواز سنو تو تم بھی وہی کہو جو وہ کہتا ہے، پھر میرے اوپر درود بھیجو، اس لیے کہ جو شخص میرے اوپر ایک بار درود بھیجے گا اللہ تعالیٰ اس پر 10 بار اپنی رحمت نازل فرمائے گا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے میرے لیے ایک وسیلہ طلب کرو. اب وہ وسیلہ کیا ہے یہ پیغمبر اسلام آگے بیان کر رہے ہیں. سنیں تو صحیح. وسیلہ جنت میں ایک ایسا مقام ہے جو اللہ تعالیٰ کے ایک بندے کے علاوہ کسی اور کو نہیں ملے گا. مجھے امید ہے کہ وہ بندہ میں ہوں گا. امید پر قائم ہے، یقین دہانی نہیں ہے. جنت کی بات نہیں ہے، مقام محمود کی. جنت میں ایسا مقام ہے، جنت میں سب سے اعلیٰ مقام ہے. تو آپ کہہ رہے ہیں جنت کی بات ہی نہیں ہے. آپ ابھی اپنی بات سے پلٹ گئے ہیں. اچھا ہاں بالکل جنت کی بات ہو رہی. پہلے انہوں نے کہا جی جنت کی بات ہی نہیں ہو رہی. ٹھیک ہے جی. سوال
اچھا وہ नहीं करो सवाल सलमान साहब वो जामे तिरमिज़ी की हदीस है ना, मोहतरम सलमान साहब और मोहतरम तनवीर जवेद साहब, सवाल जवाब के लिए बुलाया मैं सवाल जवाब के लिए भी दोस्त साहब से गुजारिश करूँगा, बस 1-2 मिनट के लिए मैं एक बात करना चाहता हूँ। मोहतरम जनाब मैं तो सलमान गिल साहब आपसे मुखातिब हूँ और आप हमारे आज के मेज़बान मेहमान हैं, हमारे लिए दोनों बराबर हैं। सब हदीस है जामे तिरमिज़ी की, कुरान पाक दूसरा सपारा नहीं आप ना करें वकज़ालिक जअलनाकुम, ना ना वो वजाहत कर दें। आप सवाल जवाब के लिए जी सवाल जवाब के लिए मैं तमाम दोस्त साहब को दावत दूंगा जो भी पहले किसको बुलाएं 3 सवाल जी कुछ सवाल करना चाहते हो। मसीही 3 सवाल कर दे मसीही जो जी हाँ जवाब देना आपने है। सवाल करने हैं कर दो जी मेरा हकीम अफजल जमाल साहब से सवाल है। आज के मुनाजरे का मौजू था ज़रिया निजात कौन, खुदावंद यीशु अल मसीह या पैगम्बर इस्लाम। तो मेरा सवाल ये है कि कुरान शरीफ में लिखा हुआ दिखा दें कि जहाँ पैगम्बर इस्लाम ने खुद कहा हो कि मुझ पर ईमान लाओ तो निजात पाओगे, अगर उन्होंने ऐसा नहीं कहा तो आप कैसे कह सकते हैं कि वो ज़रिया निजात है? शुक्रिया। जी भाई का सवाल है, अल्लाह ताला का अरशाद है कुरान मजीद में सूरह अहज़ाब, वमई युतिइल्लाह वर रसूल फ़क़द फ़ाज़ा फ़ौज़न अज़ीमा, छोटी निजात भी नहीं बड़ी निजात, जो अतात करे अल्लाह की और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और रसूल लफ़ज़ है, ठीक है, रसूल के ऊपर रसूल लफ़ज़ मुअर्रफ़ भी लाम है, अलिफ लाम है, ख़ास रसूल, आखिरी रसूल मुराद हैं। वमई युतिइल्लाह वर रसूल फ़क़द फ़ाज़ा फ़ौज़न अज़ीमा, छोटी निजात भी नहीं अजीम निजात उसके लिए। जी अगला सवाल। जो ताक़त नहीं करता उसके माल आया वो भी मेरा सवाल अफजल जमाल साहब से है। सवाल ये है कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैं मेरे सिवा कोई शिफात नहीं कर सकता, ठीक है। जब अल्लाह ताला ये कह रहे हैं कि मेरे अलावा कोई शिफात नहीं कर सकता, तो वो किससे शिफात कर रहे हैं? क्या कोई एक और अल्लाह हैं जिनसे वो शिफात कर रहे हैं? उसका सवाल। हाँ आप पहले क्लियर करें हाँ जी। कि मेरे सिवा कोई शफात नहीं कर सकता। ये कहाँ लिखा है वो पढ़ देना। अच्छा, हवाला मांग लिखा हुआ है, मेरी अलावा कोई शिफात नहीं कर सकता। हवाले नहीं एक पढ़ के जो नहीं। सवाल किया अच्छा, ये सूरह अल बकरा है, सूरत नंबर 2, जी मैं बता, ठीक है, और इसका जो फ़िक्र है वो 48 है। 2 निकाल के पढ़ देना। चलो गाल सुनो। ये लिखी हुई है ना हमने, इस पे लिखी हुई है ना, इस पे लिखी हुई। आप ये बाद में चेक, इसको रीचेक आप बाद में कीजिएगा, ठीक है, ये लिखी हुई है। मैं और इस दिन से डरो जब कोई जान किसी जान को कुछ फ़ायदा नहीं देगी, और ना इससे कोई सिफारिश कबूल की जाएगी, और ना इससे कोई इवज़ लिया जाएगा, और ना इनकी मदद ही की जाएगी। जी ठीक जी। है, थोड़ा सवाल हो गया। दूसरा सवाल मतलब कि कोई सवाल और है? हवाला दे, और हवाले भी हैं, और हवाले भी हैं। सूरह अल ज़ुमर में लिखा है, ज़ुमर, सूरह अल ज़ुमर में है 39 और आयत नंबर उसकी है 44। कह दीजिए सारी सिफारिश अल्लाह ही के इख्तियार में है, आसमानों और ज़मीन में इसी की बादशाही है, फिर तुम इसकी तरफ लौटाए जाओगे। यहाँ पे लिखा है कह दीजिए सारी सिफारिश अल्लाह ही के इख्तियार में है, मतलब किसी इंसान के इख्तियार में नहीं है कि वो शिफायत करे। अच्छा, सूरह अल कामिया अल क़ियामा नंबर 75 आयत नंबर 48, फिर सिफारिशियों की सिफारिश इन्हें नफ़ा ना देगी। सूरह अल बकरा
نمبر 2 آیت نمبر 123. اس دن سے ڈرو جب کسی شخص کے کچھ بھی کام نہیں آئے گا اور نہ اس سے کوئی بدل قبول کیا جائے گا اور نہ اسے کوئی سفارش نفع دے گی اور نہ ان کی مدد ہی کی جائے گی. سورہ البقرہ نمبر 2 آیت نمبر 254. مطلب یہ سارے اس کے حوالہ جات آپ نے جو دی تھی. ٹھیک ہے جی. نہیں اس پہ بتا دیں کائنڈلی کہ اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ کس سے شفاعت کر رہے ہیں. جی بھائی اصل میں سوال کیا ہے، بڑے سادہ طبیعت کے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں آیتیں پڑھ کے نا اس میں سے بتا دیں کہ اللہ تعالیٰ کس سے شفاعت کرے گا. سادہ طبیعت کے ہیں. چلو بات یہ ہے، میں نے اپنی گفتگو میں یہ سارا بیان کر چکا ہوں کہ مشرکین کا عقیدہ تھا کہ دیویاں اور دیوتا یہ ہمارے سفارشی ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کے اس عقیدے کی تردید کی ہے. دوسرے نمبر پہ بنی اسرائیل جو ہے نا، بنی اسرائیل آپ بھی انہی میں سے ہیں. بنی اسرائیل کا یہ عقیدہ تھا کہ نحن ابناء اللہ و احباؤہ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں، اس کے محبوب بندے ہیں، لہٰذا ہماری کوئی پوچھ گچھ نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور انبیاء کی اولاد ہیں، نبی ہماری سفارش کریں گے اور دیگر صلحاء اولیاء یہ ہماری سفارش کریں گے. ہم اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، بخشی ہوئی روحیں ہیں ہم. یہ بنی اسرائیل کا بھی عقیدہ تھا، مشرکین کا بھی عقیدہ تھا، بت پرستوں کا بھی عقیدہ تھا کہ دیویاں دیوتا یہ ہمارے سفارشی ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کے اس عقیدے کا رد کیا ہے اور فرمایا قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ. اے نبی کریم علیہ السلام آپ کہہ دیں، میں آپ کو ترجمہ سناتا ہوں. یہ سورہ سبا اس کی 22 اور 23 نمبر آیت ہے. سورہ سبا 22 اور 23 نمبر آیت. اے نبی علیہ السلام آپ کہہ دیں ان لوگوں کو کہ زعمتم من دون اللہ، کہ جن کے متعلق تم گمان کرتے ہو اللہ کے سوا، فرمایا لا یملکون مثقال ذرۃ فی الارض ولا فی السماء ولا فی الارض، کہ یہ زمین و آسمان میں ایک ذرہ برابر چیز کے بھی یہ مالک نہیں جن کو تم پکارتے ہو. وما لہم فیہما من شرک، اور نہ ہی ان کی کوئی شرکت ہے اللہ تعالیٰ کی خدائی میں. وما لہم منہم من ظہیر، اور کوئی بھی ان کا مددگار نہیں ہوگا. ولا تنفع الشفاعۃ عندہ، اور کوئی ان کو کسی کی سفارش، جن کے متعلق یہ عقیدہ رکھتے ہیں ان کو کسی کی کوئی سفارش فائدہ نہیں دے گی. جتنی بھی یہ آیتیں ہیں نا، یہ ان لوگوں کی تردید میں ہے کہ جو غیر اللہ سے اور اس کے علاوہ جھوٹی آسیں امیدیں لگا کے بیٹھے تھے کہ فلاں فلاں ہماری سفارش کر دے گا، لیکن ان کا عمل ایسا نہیں تھا. ان کا رد کیا ہے کہ تمہارا کوئی سفارشی نہیں ہوگا. سفارش کس کی ہوگی؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قرآن مجید میں سورۃ انبیاء 28 نمبر آیت، وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَىٰ، کوئی سفارش نہیں کر سکیں گے سوائے اس کے جس سے اللہ راضی ہو، سوائے اس کے جس سے اللہ راضی ہو. جب بھی کسی مسئلے کے متعلق دیکھیں، نہیں ہونا 3-4 رہتا ہونا بڑھیا نے تو میں ہم جواب تو دے دیا نا. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ ہاں جی، اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ کوئی سفارش کسی کو اجازت نہیں ملے، کوئی سفارش نہیں کر سکے گا سوائے اس کے جس کو اللہ تعالیٰ اجازت دے. ٹھیک ہے، جس کو اللہ تعالیٰ اجازت دے. اللہ تعالیٰ اجازت دیں گے، اللہ کی اجازت سے انبیاء، صلحاء، قرآن، روزہ، یہ سارے نیک اعمال بھی سفارش کریں گے. اللہ کرے آ جا بھائی. حکیم صاحب یہ نجات کا بتا دیں ذرا، کس سے حاصل کرنی ہے؟ گناہوں سے کہ دوزخ سے؟ اگر دوزخ سے حاصل کرنی ہے تو کیا حاصل کرنے کا فائدہ؟ اگر آپ نے دوزخ سے نجات حاصل کر کے دوزخی کھلانا تو یہ بتا دیں ذرا تفصیل میں. نجات جو ہے بھائی نے سوال کیا ہے کہ گناہوں سے نجات حاصل کرنی ہے یا دوزخ سے، یہی سوال ہے نا. اور اگر دوزخ سے نجات حاصل کر کے بھی دوزخ میں جانا ہے تو پھر کیا فائدہ؟ یہی ہے نا آپ کا سوال، دوزخ کی کہلانا ہے. ایسی کوئی حدیث نہیں ہے کہ جس میں نجات حاصل کر کے دوزخ سے پناہ مانگ کے بھی دوزخ میں جانا ہے، ایسی کوئی حدیث نہیں ہے. پہلے نمبر پہ. دوسرے نمبر پہ ہے کہ دوزخ سے بھی نجات مانگی ہے پیغمبر اسلام نے، اور گناہوں سے بھی معافی کی دعا کی ہے. ہمیں امت کو بھی یہ دعا سکھائی ہے کہ امت والے بھی گناہوں سے
معافی مانگے. یہ امت کو سبق دیا ہے. نبی کی جو دعا ہوتی ہے نا، یہ امت کے لیے بہت بڑا سبق ہوتا ہے، جس کا میں نے زبور 51 سے آپ کو حوالہ بھی دیا کہ داؤد پیغمبر جو ہے گناہوں سے معافی کی دعا کر رہے ہیں. ٹھیک ہے جی، جی آؤ جی ہوں جناب. جی ٹھیک ہے، کچھ سوال کرو تو یہ سب آئے. جی میرا پاسٹر تنویر صاحب سے سوال یہ ہے، آپ نے قرآن کو کوٹ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ مشرکین اور منافقین کی سفارش نہ کرے، ان کی نجات نہیں ہے. اگر کوئی بھی مسیحی راست باز ہو اور وہ حضرت یسوع مسیح کی صلیبی موت پر ایمان نہ لائے تو کیا ان کی شفاعت ہوگی، نجات ہوگی؟ دیکھیں جی، میں نے واضح طور پر بیان کیا حوالہ جات کے ساتھ کہ یسوع مسیح کو قبول کیے بغیر نجات ہو ہی نہیں سکتی. جو اس پر ایمان نہیں لاتا اس پر سزا کا حکم ہو چکا. تو جو انہوں نے بات کی کہ وہ جو میں نے حوالہ دیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے پیغمبر اسلام کو کہا کہ آپ کسی منافق کے لیے، وہاں پہ منافق کا لفظ ہے، منافق کے لیے دعا نہیں کر سکتے، ان کی قبر پر جا کے دعا نہیں کر سکتے، ان کے لیے شفاعت نہیں کر سکتے. تو اس کے برعکس آپ نے یسوع مسیح کی بھی ساتھ میں بات کی کہ اور یسوع مسیح نے کہا کہ میرا خون بہت سے بتیروں کے گناہوں کے واسطے بہایا جائے گا. اس طرح کی کوئی بات ہی نہیں کی. تو وہ تو ٹھیک ہے. ہاں میرا سوال ہے، کر لوں؟ مامن کی طرف سوال کرتا ہے. ہاں کر لوں. اچھا میرا وہی سوال ہے، میں اسی سوال کو جس کا انہوں نے پہلے جواب دیا ہے نا، یہ میں سوال دہرا رہا ہوں. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن کریم میں فرمایا ہے، ان اللہ لا یغفر و یشرک بہ و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء. جو مشرک ہے نا اس کی نجات نہیں ہوگی، یہ قطعی بات ہے. تو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا وہ مشرک تھا، اللہ نے منع کیا. ٹھیک ہے، انہوں نے اس کے اوپر اعتراض کیا ہے کہ مشرک کی جو نجات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کروا سکتے. تو میرے بھائی نے بڑا اچھا ان سے سوال کیا تھا کہ جو یسوع مسیح کی صلیبی موت پہ اپنا سوال کر رہا ہوں، سنیں، اپنا کر رہا ہوں نا بھائی جی، اپنا سوال کر رہا ہوں، سنیں تو صحیح، سمجھ نہیں آ رہی تو ان سے سمجھ لیں. اچھا اب انہوں نے کہا ہے کہ یسوع مسیح جو ہیں وہ جو ان کی صلیبی موت پہ ایمان نہیں لاتا اس کی نجات نہیں ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ پھر جب جو صلیبی موت پہ ایمان نہیں لاتا اس کی یسوع مسیح بھی نجات نہیں کروا سکتے اور یا مشرک کی نجات نہیں ہے، فرق کیا ہے ان دونوں میں؟ آپ مجھے ذرا یہ واضح کر دیں بس. چابی جو سمجھ لگتی جواب دے. ایسا کوئی نہیں کر سکتے. اچھا جی، انہوں نے سوال کیا کہ یسوع مسیح کو بھی قبول کیے بغیر نجات نہیں ہے، اور اللہ نے کہا کہ مجھے قبول کیے بغیر. سوال رپیٹ کرتے ہیں ذرا. مشرک، اچھا نہیں پورا نہیں رپیٹ کرنا، آخری بات کریں کہ مشرک بھی یعنی کہ اللہ کو قبول نہیں کرتا تو اس کی نجات نہیں ہو سکتی، اور یسوع کو بھی جو قبول نہیں کرتا اس کی نجات نہیں ہو سکتی. فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ پہلی بات یہ ہے کہ خدا یسوع مسیح نے خود کہا کہ میں نجات دہندہ ہوں، میں نجات کا ذریعہ ہوں، جبکہ پیغمبر اسلام نے ایسی کوئی بات نہیں کی. ہمارا موضوع بھی یہی تھا کہ ہم نے ان دونوں میں سے دیکھنا ہے کہ نجات کا ذریعہ کون ہے. تو انہوں نے سوال کرنا چاہیے تھا پیغمبر اسلام کے متعلق، انہوں نے یسوع مسیح کے اور اللہ کے متعلق سوال کیا کہ ان دونوں میں سے ایمان لانے کی بات برابر ہے. تو ان کے لیے اللہ کے اوپر ایمان لانا برابری پر بات کی.
تو جو انہوں نے شفایت والی بات کی اس میں میں پہلے ان کو بیان کر چکا ہوں، سورہ الکہف کی 26ویں آیت، اور کہہ دیجیے اللہ خوب جاننے والا ہے اس مدت کو جتنا وہ رہے، آسمانوں اور زمین کا غیب اسی لیے ہے، وہ کیا ہی خوب ہے دیکھنے والا اور کیا ہی خوب ہے سننے والا، ان کے لیے اس اللہ کے سوا کوئی مددگار نہیں، اور وہ اپنے حکم میں کسی کو شریک نہیں کرتا۔ تو یہاں پر اللہ واضح طور پہ کہہ رہے ہیں کہ میں کسی کا کوئی ان کے معاملے میں میرا مددگار نہیں ہو سکتا، اور کوئی میرے حکم میں شفاعت نہیں شریک نہیں ہو سکتا، یعنی کہ شفاعت نہیں کر سکتا کسی معاملے میں بھی، اللہ کے علاوہ کوئی شفاعت نہیں کر سکتا۔ اچھا بٹ صاحب کے بارے میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں مائک میں ہی۔ اچھا بٹ صاحب کا نا وہ ابھی بات ہو رہی تھی، میں نے کہا کہ آپ درمیان میں تنگ کرتے ہیں تو وہ صرف ایک ویسے معذرت اگر آپ کو برا لگے تو وہ صرف ایک مذاق میں بات تھی، آپ کے ساتھ بڑے خوش اخلاق ہیں اور ایسی باتیں چلتی رہتی ہیں وہ۔ ہاں آپ سوال کریں۔ السلام علیکم، میرا سوال محترم پادری صاحب تنویر جوید صاحب سے یہ میرا کویشچن ہے کہ یسوع مسیح کی تعلیمات کے شریعت پر عمل کرنا باعث نجات ہے، کیا یہ بات غلط ہے یا صحیح ہے؟ ہاں یا نہ میں جواب دیں، بس ہاں یا نہ، ہاں یا نہ، نہیں ہے یا چلو دو لفظی بات، ہاں یا نہ، بس لمحہ جوڑی تشریف شریعت پر عمل کرنا نجات ہے یا نہیں، یہ ہے یا نہیں، ہاں یا نہ، بس ہے یا نہیں، آپ پیشن رہتے ہیں شریعت پر ہمیں یسوع کی شریعت پر عمل کرنا پڑے گا۔ اچھا جی، انہوں نے ہاں نہ میں جواب مانگا، حالانکہ ایسا بالکل نہیں ہوتا، تو میں ان کو پھر بھی مختصر جواب دیتا ہوں کہ یسوع کی شریعت پر عمل کرنے میں نجات ہے، سب کے لیے، آپ کے لیے بھی، ورنہ بائبل مقدس کہتی ہے کہ جو اس کی نہیں مانتا اس پر غضب ہو چکا۔ انہوں نے شریعت، میں نے بلکہ یہ ان کو حوالہ بتایا تھا جو انہوں نے کہا کہ یسوع نے کہا کہ میں شریعت کو منسوخ کرنے نہیں، اب مجھے جواب تو دینے دیں، اب مجھے جواب تو دینے دیں بٹ صاحب۔ انہوں نے اب آپ ایک نیا سوال کر رہے ہیں، اب آپ ایک نیا سوال کر رہے ہیں نا۔ ہاں جی گل ختم ہو گئی، نہیں بس میں اختتامی شکریہ وغیرہ ادا کرنا تھا۔ جی ناظرین، یہ دونوں مناظرے، ایک جو ہے وہ تھوڑا مشکل سے پایا تکمیل کو بڑی خوبصورتی سے پہنچا، اور دوسرا کافی زیادہ خوبصورتی سے پایا تکمیل کو پہنچا۔ تو خیر لب لباب یہ ہے کہ دونوں مناظرے بہت اچھے طریقے سے جو ہے وہ پایا تکمیل کو پہنچ گئے، اور قاری صاحب کہ ہم بہت زیادہ مشکور ہیں جنہوں نے اپنی مسجد کے دروازے کھولے اور یہاں پر اس مناظرے کا، ان نشستوں کا انعقاد کیا گیا۔ اور ایک منٹ یار، ایک منٹ ٹھہر جاؤ، ان نشستوں کا انعقاد کیا گیا۔ حکیم افضل جمال صاحب اور حکیم عمران ثاقب صاحب، آپ کے بھی ہم بہت زیادہ مشکور ہیں، گل سن لو بھائی نا، ہم آپ کے بہت زیادہ مشکور ہیں، آپ نے ہمیں یہاں پر دعوت دی، اچھے کھانے کا اہتمام کیا، اور تمام دوستوں کے بھی ہم بہت زیادہ مشکور ہیں جنہوں نے اپنا ٹائم نکالا اور یہاں پر آ کر اس ساری بات چیت کو سنا۔ اور یقیناً اس طرح کی نشستوں سے ہمارے پیارے وطن عزیز کا جو ایک اچھا امیج ہے وہ باہر جاتا ہے۔ عموماً لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ پاکستان ہے، پتہ نہیں کٹ دو اور وڈ دو، یہی چلتا رہتا ہے، لیکن یہ ایسا نہیں ہے۔ ہمارے چرچز میں بھی مسلمان آتے ہیں اور اس طرح کی مکالموں کے انعقاد ہوتا ہے، اور مساجد میں بھی ہوتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر جو امیج باہر دیا جاتا ہے وہ امیج بالکل درست نہیں ہے، وہ کچھ حصوں میں اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ساروں کو ایک ہی برش سے آپ پینٹ کر دیں۔ تو اس ساری نشست کے لیے ہم خدا کے شکر گزار ہیں جو بہت اچھے طریقے سے پایہ تکمیل کو پہنچے۔ ایک دفعہ پھر سے آپ سب کا شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں۔ بٹ صاحب تسی ہن دو کرو، وہی چلے ہیں۔ مساجد میں آپ کو انوائٹ کرتے ہیں، یہ
میں کرنے سے میرے ذہن سے نکل گیا، میں کراں گا۔ اچھا ایک اور بات، کچھ دن پہلے ایک اہل تشیع ذاکر سے میری ملاقات ہوئی تھی، اور ان کو جب میں نے اپنے متعلق بتایا کچھ تو وہ بڑے خوش ہوئے، مجھے گلے ملے، جپھی ڈالی، اور انہوں نے کہا جی یہ آپ سے تو ہم پیار ہی بڑا کرتے ہیں۔ میں نے کہا مجھے پتہ ہے، میں نے کہا لیکن جو اہل تشیع ہیں ان کے ساتھ میری دوستی اس حوالے سے کم ہے، مکالمہ یا گفتگو کے حوالے سے، البتہ اہل تشیع جو ہیں ان کے ساتھ بہت زیادہ قریب ہوں میں ان معاملات میں۔ تو وہ کہنے لگا کہ اہل تشیع تو بڑے رکھے سے لوگ ہوتے ہیں۔ میں نے کہا یار رکھے لوگ ہیں یا نہیں یہ نہیں مجھے پتہ، ہمارے ساتھ سب ٹھیک ہیں، لیکن دلیل بات کرتے ہیں وہ۔ اس نے پتہ مجھے کیا کہا، اس نے کہا ہاں یہ تو ہے، وہ دلیل کے ساتھ ہی بات کرتے ہیں، دلیل کے بغیر نہیں کرتے۔ تو یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ جتنے بھی مکتبہ اہل حدیث کے لوگ ہیں اس مسلک کے، وہ گفتگو کرنا چاہتے ہیں، وہ اپنی بات سمجھانا چاہتے ہیں، دوسرے کی سمجھنا چاہتے ہیں، اور دلیل کے ساتھ بات کرتے ہیں۔ تو یہ واقعی ایک جو ہے یہ قابل داد جو ہے، یہ قابل تحسین بات ہے۔ آنے والے معزز مہمانوں کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں، شکر گزار ہوں اتنا کافی ٹائم دیا۔ اگر کوئی بھی ہماری میزبانی میں فرق رہ گیا تو ہم معذرت چاہتے ہیں۔